ہمارے یہاں پر بھی وہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ دین کو انفرادی زندگی تک محدود سمجھتے ہیں اور اجتماعی معاملات میں دین کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں یا دین کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے ہیں. یہی بات کا آ جانا کیا علاج نہیں ہے؟ کیا یہ اس بات کا داخل ہو جانا آپ کو آگے پہنچا نہیں دے گا اس الہاد تک جس کی اب جو مغرب تاریخ بیان کر رہا ہے؟ تو اور یہ ہو بھی رہا ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ تیار ہو رہے ہیں. تو اب ان لوگوں نے یہاں پر کیا کیا ہے، جو کنزرویٹو کنٹریز ہوتے ہیں یا جو ریلیجس کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پر یہ خود تو گورے آ کے نہیں بیٹھتے، ٹھیک ہے، یا یہ جو ہے نا وہ یہاں پر اپنے ایجنٹس یا اپنے آفیسز تو نہیں کھولتے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو یہیں کے لوگوں کو چنتے ہیں، اور یہیں کے لوگوں کو چنتے ہیں. اور کس طرح سے چنتے ہیں کہ وہ باقاعدہ 3 ایریاز پہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر انہوں نے شروع کے جو پوائنٹس ہیں اس میں سماجی حوالے سے لکھا ہے، تو میں اسی کو ایڈریس کرتا ہوں. 3 شعبوں کو جو ہے نا وہ ایڈریس کر رہے ہیں وہ لوگ، اور 3 شعبوں کو انہوں نے فوکس کیا ہوا. سب سے پہلا شعبہ جو ہے وہ قانون ساز اداروں کا ہے. قانون سازی جو ہے وہ پورے معاشرے میں، پورے ملک میں ایک یکدم جو ہے وہ ایک چینج لے کے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس کا جو طبقہ ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. آپ اگر دیکھ لیں پارلیمنٹ کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں، تمام پارلیمنٹس کو اگر ملا لیں، مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو بھی لے لیں، پروونشل اسمبلیز کو بھی لے لیں، آپ جو ہے وہ سینٹ کو لے لیں. اور قانون کون بناتا ہے؟ منسٹریز کے اندر جو سیکرٹری لیول کے لوگ ہوتے ہیں، بیوروکریسی ہوتی ہے، وہ رولز بناتے ہیں. کوئی بھی قانون بنتا ہے تو پھر ان کے آگے رولز بنتے ہیں، ان کو لے لیں. تو ان سب کی تعداد اگر آپ دیکھیں گے تو چند ہزار کے اندر آ جائے گی. انہیں انفلوئنس کرنا ہے انہوں نے، اور انہیں ہمارے جیسے ملکوں میں لاتے کہاں سے؟ انہیں یہ اپنے ہی تعلیمی اداروں میں پروان چڑھا کے لے کے آتے ہیں، یا باہر سے جو ہے وہ انہیں تعلیم دلوائی جاتی ہے اور یہ لوگ آپ پہ آ کے بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک بہت چھوٹا طبقہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے، وہ جسے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ ہے میڈیا. کیونکہ دیکھیں ابلاغ کی جو طاقت ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. تو ابلاغ کی جو 2 صورتحال ہیں کہ فارمل اور انفارمل، دونوں صورتحال ہیں. ان دونوں میں، فارمل اور انفارمل میں، یہ کام کر رہے ہیں. ایک ہو گیا میڈیا اور ایک ہو گیا ایجوکیشن. اب میڈیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو میڈیا میں بھی اگر آپ 50 چینل بھی پاکستان کے گن لیں اور آپ 200 چینل بھی اگر آپ جو ہے نا وہ اس کے گن لیں سوشل میڈیا کے جو انفلوئنس کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ چند ہزار کے اندر ہی تعداد رہ جاتی ہے جنہیں انفلوئنس کرنا ہے، جن کے مائنڈ میکنگ کرنی ہے، جن کے نظریات کو بدلنا ہے، اور پھر وہ فردر جو ہے لوگوں کے نظریات کو انفلوئنس کریں گے. تو انہوں نے اس ایریا کو فوکس کیا ہوا ہے. پھر تیسرا جو ایریا ہے وہ ہے ایجوکیشن کا. اگر نظریہ بدلنے میں سب سے زیادہ کردار ہو سکتا ہے تو وہ تعلیم کا ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تعلیم جب ہم تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں، ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں، ہم کالج جا رہے ہیں، تو یہ نیوٹرل ہے. نیوٹرل کچھ بھی نہیں ہوتا. نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ویلیو لوڈڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ مثال دے دیتا ہوں، اگر مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں شوگر فری، بھائی پیپسی دے دو، ٹھیک ہے، تو وہ شوگر فری ہونا بھی تو ایک ویلیو ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سیکولر یا یہ ایسے ادارے ہیں یہاں پر تو کوئی مذہب کی بات ہی نہیں ہوتی ہے، تو مذہب کی بات نہ ہونا بھی تو ایک ویلیو ہے، ٹھیک ہے. اور یہی تو ہمارے لیے خطرناک ہے. تو یہ جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ چند لاکھ ہوں گے. تو ان چند لاکھ لوگوں کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، ان کے مائنڈ سیٹ بنائے جاتے ہیں. اور آج آپ کو جو پرابلم ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ بہت سارے لیکچرر، بہت سارے پروفیسرز جو ہیں وہ ایسے آ گئے ہیں کہ جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جب بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں یا کریکولم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر ایسے نصاب میں ایسی چیزوں کو داخل کر دیتے ہیں جن چیزوں کا نتیجہ آخر کار جو ہے وہ عقل پرستی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، وہ الہاد کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، وہ مغربی نظریات اور ماڈرنٹی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ آپ کی آئیڈینٹی کو مائنس کرتا ہے. آپ کی آئیڈینٹی کو مائنس کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہ جو ہو چکا ہے ان 76 سالوں میں کہ ہمارے یہاں پر ہماری جو علمیت ہے اس پر جو ہے وہ مغربی علمیت ایسی غالب ہو گئی ہے کہ اس نے اپنی ہیجمنی قائم کر لی ہے. یعنی کہ ہم نے غلامی میں اب جو ہے نا، غلامی میں بھی بندہ جس چیز پہ فخر کر سکتا ہے تو ہم اس پہ اب فخر کرتے ہیں کہ بھائی یہ یونیورسٹی سے ہم نے ڈگری لی ہے، یا یونیورسٹی اتنی امپورٹنٹ ہے. یہ جو چیز آئی ہے اس نے ہماری جو علمیت ہے، جو دینی علمیت ہے، جو روایت کی علمیت ہے، اسے جو ہے وہ لیس امپورٹنٹ کر دیا ہے. تو اب لوگوں کی نظر میں جو ہے، نوجوانوں کی نظر میں جو ہے اس کی اہمیت وہ برقرار نہیں رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور یہ نقصان اس کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے. اب جو صورتحال ہے، جو پاکستان کی صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ترکی میں جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ لادین ہو گئے تھے جب سیکولرزم آیا تھا؟
تو کیا سارے لوگ لادین ہو چکے تھے کیا؟ تو انہوں نے جو سیکولرزم نافذ کر دیا؟ نہیں، وہاں کی جو ایلیٹ تھی وہ چینج ہو گئی تھی. وہاں کی ایلیٹ کا ذہن جو ہے وہ بدل گیا تھا. ایلیٹ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہمیں ماڈرنٹی کی طرف جانا ہے. ایلیٹ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہماری فلاح اور کامیابی جو ہے وہ سیکولرزم میں ہے، مغرب کی اطاعت میں ہے، مغرب کے پیچھے چلنے میں ہے. تو کیا پاکستان کی ایلیٹ نے ایکسیپٹ نہیں کر لیا؟ پاکستان کی کون سی ایلیٹ ہے جس میں آپ شک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کر لیا؟ تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. وہاں پر ترکی میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ دین پسند تھے اور اب بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں پر جو اب صورتحال ہے تو اردوغان کو جو ہے وہ 2-3% سے ہی برتری حاصل ہے، اس سے زیادہ نہیں آگے بڑھ سک رہا. تو اب جو یہ 100 سالوں میں جو وہاں پر جو تبدیلی آئی ہے اس نے اب لوگوں کو باقاعدہ لادین کر دیا ہے. انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لادین ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، ہم کسی مذہب کو، ہاں خدا کو مانتے لیکن مذہب کو نہیں مانتے، اور خدا کو بھی ایسے مانتے ہیں کہ ہر کسی کی اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کی. اب اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، آپ یہاں پر جو بات کریں گے وہ یقیناً جو ہے وہ اکیڈمک لیول پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں تو میں بالکل ڈاکٹر حسیب صاحب سے بالکل متفق ہوں، اور انہوں نے جو پلان دیا وہ انشاءاللہ خود پیش کریں گے اور جو بھی ان کی رائے ہے وہ بھی دیں گے. میں ان کے پلان سے بالکل متفق ہوں کہ ہمارا اس پہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے اور وہ پورا پلان جو ہے میں نے پڑھا ہے، وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے. لیکن اب یہ بات تو حسیب بھائی خود کریں گے. تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسرے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں بھی کچھ ایسا متحدہ فورم بنانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے لوگ جہاں ان ایریاز میں، جیسے پولیٹیکل سائٹ کے اوپر، قانون ساز اداروں میں، اکیڈمیا میں، جہاں بھی ہمارے لوگ موجود ہیں، ہمیں ان لوگوں کو جگانا ہوگا، ان لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوگا بلا تفریق مسلک اور جماعت کے. اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے تو پھر ہم ایک ریزسٹنس پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. ادروائز آپ جو ہے نا ان کو فری ہینڈ دے رہے ہیں پورا. دیکھیں، صرف اور صرف اگر ہم یہ طے کرتے رہیں گے کہ ہم نے آپس میں جو ہے نا وہ یہ سیکھنا سکھانا ہے، مدارس، یہ کام ضروری ہے. دیکھیں، آپ مسجد اقصیٰ کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ دین کی حفاظت چاہتے ہیں. دین کی حفاظت، مسجد اقصیٰ کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کے لیے پاور کی ضرورت ہے، اور پاور آتی ہے پالیٹکس سے، اور پالیٹکس آتی ہے افراد سے. تو افراد کار بھی تیار کرنے ہیں آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام، جو سسٹم چل رہا ہے اس کو سلو ڈاؤن کرنا ہے. اور اسے سلو ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں ایک متحدہ ایک فورم بنا کر ایک ویل پلانڈ طریقے سے ہمیں اپنے لوگوں کو جمع کرنا ہوگا، انہیں جگانا ہوگا اور انہیں بتانا ہوگا کہ بھائی آگے یہ مسئلہ ہے. تو آپ لوگوں نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے ہر جگہ پر. تو ہمیں پھر اب ضرورت یہ ہے کہ ہم قانونی جو بھی کام ہو رہے ہیں، جیسے جو بھی مطلب لا میکنگ کے جو بھی ادارے ہیں، اس پہ ایک واچ ڈاگ رکھیں. یہاں کی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ان سب کا، تو وہ کیسا کام ہے، اس کو کون چیک کر رہا ہے، اس کا محاسبہ کیا کون کرے گا. نہیں ہو رہا کام. جب ہم نے ٹرانسجینڈر والے مسئلے میں دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں بہت زیادہ غفلت جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اسے چیک کرنے کے لیے، اور جیسا کہ ہمارے اداروں نے، جیسے JTR وغیرہ نے اور بھی بہت سارے اداروں نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وکلا کا بھی اپنے جو ہے نا لوگوں کو LLB کروایا ہے اور انہیں تیار کیا ہے. تو ہمیں انہیں موٹیویٹ کرنا ہوگا کہ بھائی یہ LLB کس کام کے لیے تیار کیے تھے. اب یہ LLBs کو سامنے لانا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی قدر کرتے ہیں. یہ LLB بھی ہیں، یہ ساتھ میں مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں. انہیں کھڑا کیا جائے، ان کا ایک فورم بنایا جائے جو ایک واچ ڈاگ رکھیں کہ کہیں پر بھی قانون سازی ہو رہی ہے تو وہ کیا ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، اور پھر اس میں ہم اپنے لوگوں کو لابنگ کر کے کس طرح سے انفلوئنس کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہمیں موقع ملا ہوا ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. اس میں ہمیں جو ہے نا وہ ایک متفقہ، اس کا بھی کچھ جو ہے نا بائی لاز بنانے کی ضرورت ہے، ڈو اینڈ ڈونٹس کی ضرورت ہے، جو کہ میرا خیال ہے آگے اس موضوع پر آپ احباب بھی بات کریں گے. جو انہوں نے رکھے ہوئے موضوعات اچھے ہیں. دیکھیں، آپ صرف مدارس کو فوکس کریں گے تو بھی کام نہیں چلے گا. ہاں، یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں بکریوں کے بجائے چرواؤں پہ کام کرنا ہے. تو ہمیں کن پہ کام کرنا چاہیے؟ ہمیں علماء پہ کام کرنا ہے، ہمیں اساتذہ پہ کام کرنا ہے، ہمیں انفلوئنسرز پہ کام کرنا ہے تاکہ وہ آگے ملٹیپلائی کریں چیزوں کو. تو ایک کام ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ بھی بات میری ہوئی حسیب بھائی سے، انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے کہ ہمیں کچھ کورسز بنانے چاہیے. جو ہم دیکھیں 4-5 کروڑ بچے جو ہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں، اور 25 لاکھ جو گھر مدرسے جاتے ہیں. تو ہمیں انہیں بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے. ان کی تربیت کے لیے ہمیں کچھ کورسز بنانے ہوں گے، اور ان کورسز کو پھر سب کو پھیلانا ہوگا پورے پاکستان میں کہ ہر جگہ پر لوگ اٹھیں اور انہیں ٹرین کیا جائے، ٹرین دا ٹرینر والا کام ہو، اور وہ جو ہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر جا کے وہ کورسز کروائیں.
اور باقی رہ گیا مدارس کے حوالے سے، تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے حسیب بھائی کریں گے، اس پہ بھی ہمیں کورس ایک بنانا چاہیے جو تمام مکاتب فکر اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ اپنے اپنے مدارس میں جو ہے اسے نافذ کریں۔ تو یہ میری چند گزارشات تھیں جو میں نے پیش کی ہیں۔